صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواہ البخاری. حضرات ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس حدیث کی یہ مجلس ہے. آج کی حدیث کا تعلق ذی الحج کے 10 دن سے ہے، جن 10 دنوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان دنوں میں نیک عمل کرنے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے، پھر ذی الحج کا مہینہ آتا ہے. یہ 3 مہینے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت محترم ہیں. قرآن کریم میں بھی، حدیث پاک میں بھی ان مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، محترم ہونے کی بنیاد پر، احترام کی بنیاد پر. اور اسی احترام کی بنیاد پر زمانے جاہلیت میں بلکہ ابتدائی اسلام میں ان مہینوں میں جنگ اور قتال کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان مہینوں کا احترام اور ان مہینوں کی حرمت بہت زیادہ ہے. گرچہ قتال اور جنگ کی حرمت بعد میں ختم کر دی گئی، قتال اور جنگ کی ان مہینوں میں اجازت دے دی گئی، لیکن ان مہینوں کا احترام اور حرمت ابھی بھی باقی ہے. اور خصوصاً یہ مہینے وہ ہیں جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. الحج اشہر معلومات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حج کے کچھ مخصوص اور متعین مہینے ہیں. حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے حج کے مہینے کا آغاز شوال سے شروع ہو جاتا ہے. گرچہ حج کے اعمال ذی الحج میں ادا کیے جاتے ہیں، لیکن اس زمانے کو یاد کیجئے جب کہ لوگ پیدل حج کے لیے سفر کیا کرتے تھے، کمزور دبلی پتلی سواریوں پر سفر کیا کرتے تھے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ندا لگا دی اللہ کے حکم سے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کر دے، اللہ نے خود فرما دیا يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ پیادہ آئیں گے، دبلی سواریوں پر سوار ہو کر آئیں گے، دور دراز سے لوگ آئیں گے. ہر زمانے میں لوگ پیدل بھی حج کرتے رہے ہیں، سواریوں پر سوار ہو کر حج کرتے رہے ہیں. جب دور دراز سے لوگوں کو آنا ہوتا، اس لیے اسلام نے اجازت دے دی کہ شوال کے مہینے ہی سے حج کا سفر کیا جا سکتا ہے. چنانچہ شوال کے مہینے سے حج کے مہینے کا آغاز ہو جاتا ہے. ذی قعدہ کا بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے. البتہ ذی الحج کا وہ مہینہ ہے جن مہینوں میں حج کے اعمال ادا کیے جاتے ہیں. مکۃ المکرمہ پہنچ کر، مینا پہنچ کر، مزدلفہ پہنچ کر، عرفات پہنچ کر. ذی الحج میں حج کے اعمال ہونے کی وجہ سے ماہ ذی الحج کی عظمت اور بڑھ گئی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مہینوں میں نیکیوں کا اجر بھی بڑھا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہی ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں جب ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں میں ہر نیک عمل خوب پسند ہے، خوب محبوب ہے. دوسرے دنوں میں جو اعمال ہیں، حتیٰ کہ جہاد سے بھی افضل، جہاد کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو بھی نیکی کی جائے وہ خواہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جہاد سے بھی وہ افضل ہے. اس لیے
ان مہینوں میں خصوصاً نیکیوں کی مشق کی جائے، خصوصاً وہ نیکیاں جو ہماری عادت میں شامل نہیں، ان نیکیوں کے کرنے کا خصوصاً اہتمام کیا جائے، تاکہ ان نیکیوں کے کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر نیکیوں کا ایک شوق بھی پیدا ہو، اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے ایک طبیعت بن جائے، مزاج بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مہینوں میں نیکیوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان مہینوں میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو صحابہ نے تعجب کر لیا، ان مہینوں کی نیکیاں کیا دوسرے مہینے کے جہاد سے بھی افضل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جہاد سے بھی افضل ہے ان مہینوں کی ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی۔ دیکھیے وہ جہاد جس کا کتنا اہتمام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یقیناً وہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی رہے گا، اور جس جہاد پر کہ جس کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور زمین کو فساد سے پاک کرنا، جہاد کے اتنے اونچے مقاصد ہیں، اور جس جہاد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، میری تو خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر میں مارا جاؤں۔ اس جہاد کی اتنی فضیلت، اور جس جہاد کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، جو شخص مر گیا، اس نے جہاد نہیں کیا اور کبھی اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوئی، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر مرے گا۔ اتنا اہم فریضہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں اگر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کی جائیں گی، چھوٹے چھوٹے صدقات اور خیرات بھی کیے جائیں گے، تو وہ نیکیاں اور وہ صدقات و خیرات، وہ روزہ اور دیگر عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جہاد سے بھی افضل ہے۔ پھر فرمایا ہاں، جہاد سے افضل تو ہے ان مہینے کی چھوٹی نیکیاں، لیکن وہ مجاہد جو اپنی جان کو لے کر، اپنی مال کو لے کر سے نکل گیا اور یہ طے کر لیا میں تو اللہ کے کلمے کو پھیلاتا رہوں گا، اللہ کے دین کو پھیلاتا رہوں گا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا اور اپنے گھر کو وہ نہیں واپس آیا، یقیناً وہ مجاہد افضل ہے، اور اس جہاد کا رتبہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن اور دیگر جہاد جس میں یہ صفت نہ ہو، یہ کیفیت نہ ہو، اس جہاد سے افضل ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنا، خصوصاً روزے رکھنا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایتوں میں یہ بھی ثابت ہے کہ ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ دوستو، کس قدر اہم ہے یہ دن۔ ان دنوں کا اگر ایک روزہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ہمارے لیے 9 دن ہیں ذی الحج کے بعد۔ جیسے یہ ذی الحج کا چاند نظر آئے، سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہو کہ ہم روزے کا اہتمام کریں اور نیکیوں کا خوب اہتمام کریں، چونکہ یہ نیکیاں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طریقے سے ان راتوں میں جاگنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جاگنے سے مراد جاگ کر عبادت کرنا ہے، فقط جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ان راتوں میں عبادت کرنے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ ان راتوں میں سے کسی ایک رات کو جاگنا کسی کو نصیب ہو جائے، عبادت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، ایک رات بھی شب قدر کے برابر ہے۔ اگر 9 راتیں 10 راتیں نصیب ہو گئی تو یہ جان لے کہ کتنے شب قدر کی عبادت ہم کو نصیب ہو گئی۔ اس لیے دوستو، ہم ان راتوں کو اور ان دنوں کو ہرگز غفلت میں نہ گزاریں، روزے کا اہتمام کریں اور راتوں کو عبادت میں لگانے کی، ذکر میں، تلاوت میں اور صلاۃ التسبیح دیگر نوافل میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ 10 راتیں، یہ وہ دن ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، فجر عرفہ ہو یا لیال عشر، 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہے ہیں۔ یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، بڑے قیمتی دن ہیں جو عن قریب آنے والے ہیں۔ آج ہی سے دوست احباب میں اس کی تشکیل شروع کر دیں اور ان دنوں میں روزے کی اور راتوں میں
جاگ کر عبادت کی ترغیب دلانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اصل دوستی یہی ہے کہ دوست کو نیک کام پر ابھارا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سامعین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم